سر امام عالی مقام حق کا معیار تھے، امام حق کے ساتھ تھا، حق امام کے ساتھ تھا، امام نے ایک لائن ڈرا کر دی حق اور باطل کی، ہمیں پہچان بتا دی۔ تو سر ہم سب لوگ جہاں پر بہت سارے امام عالی مقام کے عشاق ہیں، لیکن سر بہت سارے اسلامی ممالک ہم دیکھتے ہیں کہ یزیدیوں کے شکنجے میں ہیں۔ آپ یہ بتائیں دنیا بھر کے مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اس سے کس طرح سے نکلیں، کیونکہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تو دنیا میں ایک ہی ہیں، لیکن جو ان کے کروڑوں اربوں چاہنے والے ہیں ان سب میں ہم روح حسینیت کو کس طرح سے جگا سکتے ہیں؟ دیکھیں بیٹے، جہاں تک روح حسینی کا تعلق ہے، مشن حسین کا تعلق ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دو فرمان اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّ لَقَتْلَ الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ ہمارے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے اس کی وجہ سے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی تحریک نے جنم لیا ہے جسے قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ بے شک بے شک۔ دوسرا اب یہ پیغام دیا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، بے شک صرف یہ عراق کے شہر کو کربلا نہ سمجھ لینا، صرف 10 محرم سن 61 ہجری کو عاشورہ نہ سمجھ لینا، بلکہ روئے زمین میں جہاں کہیں بھی جب بھی ظلم و جور کا مارکا ہوگا، حق و باطل کا مارکا ہوگا، وہ زمین کربلا ہوگی اور وہ روز عاشور ہوگا۔ آج بھی دو صفیں آراستہ ہے، ایک طرف حسینیت کی صف ہے، ایک طرف یزیدیت کی صف ہے۔ بالکل۔ حسین آج بھی پکار رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آنا چاہتا ہے تو آؤ۔ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ اس نے یزیدی رہنا ہے یا یزید کو چھوڑ کے حر بننا ہے۔ واہ واہ واہ، بالکل جی، تو یہ جنگ تو جاری ہے۔ رہ گئے معاملات، جیسا پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ واقعہ کربلا کو زمان و مکان کی قید میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک پاکستان کا باشندہ ہوں، مجھے پاکستان کے پرچم سے محبت ہے، میں پاکستان کے پرچم کے لیے، وطن کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہوں، لیکن یہی پرچم اٹھا کے میں لے جاؤں کہ میں اس کو ایران میں لگا دیتا ہوں، اس کو عراق میں لگا دیتا ہوں، اس میں کسی اور ملک میں جا کے لگا دیتا ہوں، وہاں کی حکومت فوراً مجھے گرفتار کر لے گی کہ تم کون ہوتے ہو کسی دوسرے ملک کا پرچم ہمارے ملک میں لہرانے والے۔ قانون جرم ہے۔ لیکن واحد پرچم حسین اور پرچم حسینیت ہے جو دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے۔ دنیا کا کوئی شرق و غرب کا، شمال و جنوب کا ملک جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں پر پرچم حسین لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک۔ اور یہ پرچم جو کربلا میں امام حسین اور مولا عباس کے پاس تھا، یہ ان تمام جنگوں میں تقریباً جو 65 کے قریب بنتی تھیں غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی، ہر غزوہ میں مولا علی علیہ السلام کے پاس ہوا کرتا تھا۔ وہی پرچم فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا جو آپ نے اپنے بیٹے، اپنے بھائی حضرت عباس کو علمدار مقرر کر کے عطا کیا تھا۔ جی، اور یہ وعدہ بھی تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، جب 11 محرم کو یزیدی کربلا کے لٹے ہوئے قافلے کو بیویوں اور بچوں اور عورتوں کو لے کر وہاں سے چلنے لگے، تو امام سجاد علیہ السلام وہ منظر دیکھ کے ایک مرتبہ رو پڑے، تو جناب زینب نے یہ فرمایا تھا، بیٹے پریشان نہ ہو، وقت بہت قریب ہے کہ یہاں پر حسینیت کے پرچم لہرائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کا کون سا ملک جہاں پہ حسینی جی، اور یہ پرچم، یہ سبیل، یہ آج شاعر حسینیت بن چکے ہیں۔ یہ مجلس، یہ عزا، یہ زیارت، یہ پیدل چلنا، یہ ساری چیزیں عزا کے لیے، حسین کی یاد کے لیے نشانیاں بن چکی ہیں۔ جس طرح قرآن نے صفا مروہ کو کہا نا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جن پہاڑیوں کو دیکھ کر انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ شاعر کے معنی یہ ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کسی تک پہنچ سکے۔ حسینیت کی بھی نشانیاں ہیں، علم حسینیت کی نشانی ہے، مجلس حسینیت کی نشانی ہے، تعزیہ، ذوالجناح، جلوس، ماتم، یہ سب حسینیت کی نشانیاں ہیں۔ آپ 120-25 کی سپیڈ سے گاڑی پہ جا رہی ہیں، اچانک کسی جھونپڑی پہ آپ چھوٹا سا علم نظر آ جائے، آپ کی نظر پڑ جائے، ایک تو سر جھک جائے گا احترام سے،
دوسرا ذہن فوراً کربلا پہنچے گا، بالکل سر ایسا کربلا پہنچے گا، امام حسین تک پہنچے، امام حسین تک پہنچے گے، رسول اللہ تک پہنچے، رسول اللہ تک پہنچے گے، خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ تو گویا کہ ایک شاعر حسینیت جو ہے وہ انسان کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ واہ واہ جی سبحان اللہ۔ دنیا انہی شاعر کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ہر پارٹی کا پرچم لہرا رہا ہے۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے بڑی کوشش کی تھی کہ کوفے والے جو ہیں وہ جائیں امام حسین کو قتل کریں، لوگ نہیں جا رہے، بار بار پریشر ڈالا جا رہا ہے، نہیں جا رہے۔ اس نے سوچا کہ جب تک کوئی شرعی ہیلا نہیں ہوگا نا اس وقت تک یہ لوگ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ جی اس وقت کے بڑے قاضی شریج نام کے مشہور تھے، قاضی، جج، چیف جسٹس، عالم، فقیہ، اچھا حضرت عمر کے زمانے میں کوفہ میں وہ مقرر ہوئے، حضرت عثمان کے زمانے میں رہے، حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں رہے، بعد میں رہے، لیکن وہی کہتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں خدا کرے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ بالکل جی دنیا میں بڑے بڑے زاہد عابد آپ کو ملیں گے، پتہ نہیں آخری لمحے کیا ہو جائے گا، بالکل ایسا آخری لمحے شیطان کے بہکاوے میں آ کر راستے سے بھٹک جائے۔ ابن زیاد جو ہے وہ رات کے وقت گیا، قاضی کو بلایا اپنے گھر پہ، اور وہاں پر یہ اس سے بات کرتا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کس وقت میں قتل ہو جاؤں گا، تو پورے کوفہ میں تجھ سے بڑھ کر مجھے کوئی امین نظر نہیں آیا۔ اب یہ جال تھا، شیطانی جال۔ تو میں چاہتا ہوں یہ میری اشرفیاں، یہ دینار جو ہیں یہ میں تیرے گھر میں بطور امانت رکھ دوں۔ اچھا ان کا رکھ دو۔ اب خچروں پہ اشرفیاں بھر بھر کے بورے لائے جا رہے ہیں، خالی کیے جا رہے ہیں۔ جب ساری اشرفیاں پہنچ گئی تو ابن زیاد بھی آ کے ان اشرفیوں کے ڈھیر پہ بیٹھ گیا اور کھیلنا شروع کر دیا۔ اب قاضی شریح دیکھ رہا ہے، آنکھوں میں لالچ پیدا ہو رہا ہے۔ جی جب دیکھا نا پوری طرح لالچ آنکھوں میں آ چکا ہے تو ابن زیاد کہتا ہے قاضی یہ ساری اشرفیاں تیری ہو سکتی ہیں، ایک شرط ہے کہ فتویٰ دے دو امام حسین باغی ہیں اور باغی کو قتل کرنا واجب ہے، لہذا کوفہ والا نکلو اور جا کر امام حسین کو قتل کر دو۔ فوراً یہاں ضمیر کا، ایمان کا، آخرت کا سودا کیا، کاغذ قلم پکڑا، لکھ دیا۔ کہا نہیں، اسے لکھا کافی نہیں، جا کے مسجد کوفہ کے ممبر پہ جا کے اعلان بھی کر دو۔ اعلان بھی کر دیا۔ جب عوام الناس نے سنا کہ سب سے بڑا قاضی فتویٰ دے رہا ہے، جی تو امام حسین کو قتل کرنا تو عین اسلام ہے، تو لوگ نکلے وہاں سے۔ اب یہ فتویٰ دے چکا، جب یہ بیان کر چکا تو اب ابن زیاد سے کہتا ہے شرفیاں دو، وہ کہتا ہے جاؤ، جس نے فرزند رسول کو قتل کرنے سے معاف نہیں کیا وہ کل میرے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو خاسرت دنیا والآخرت، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی بھی گئی۔ واہ واہ واہ۔ تو اس وجہ سے ایک مذہبی ٹائٹل جب مل گیا اس کو تو لوگ گمراہ ہو گئے بچے، جی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا کئی حوالے اس قاضی شریح کے کردار آپ کو آج بھی بازاروں میں، محرابوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، میڈیا میں، ہر جگہ نظر آئیں گے، جو صرف ڈالروں کی خاطر، روپوں کی خاطر، درہم و دینار کی خاطر، ریالوں کی خاطر کفر اور قتل کے فتووں کی مہریں جیب میں لے کر بیٹھے ہیں۔ عوام الناس کو ہوشیار ہونا چاہیے اور کربلا کے اس پیغام سے، اس چیپٹر سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہر ایک مفتی کو مت سمجھنا کہ یہ مفتی خیر ہے،